السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ان دنوں جب بھی یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک اور اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، جب بھی کسی کو بھی آن کیا جا رہا ہے تو ایک چیز بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے شہاب بھائی کا پیدل چل کر سفر حج کرنا، پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہونا۔ یہ چیز بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ چیز موضوع بحث بھی بنا ہوا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان وہ بھائی جنہیں کچھ بھی کام نہیں ہے، جو ٹھالی بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا کام صرف دوسروں پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ دوسروں پر نکتہ چینی کی جائے، تو اس طرح کے لوگ شہاب بھائی کے بارے میں بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ رات میں نے جیسے ہی یوٹیوب آن کیا، فوراً ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اندر ایک فتویٰ بیان کیا گیا کہ شہاب کا سفر حج کے لیے پیدل روانہ ہونا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اس طرح کی چیزیں بتلائی گئی۔ تو بہرحال ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو اپنی ویڈیو چلانے کے لیے اور اپنے آپ کو فیمس اور مشہور کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ جو شہاب کا سفر حج ہے، پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہونا، یہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، یہ بالکل غیر ضروری طور پر موضوع بحث ہے، غیر ضروری طور پر ایک ایسی بحث ہے کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دماغ سے بھی عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنے بھی خدشات ہیں، اشکالات ہیں اور اعتراضات ہیں، وہ صرف ہندوستان کے جو لوگ ہیں، ہندوستانی مسلمان جو ہیں یا ہندوستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو ہمارے اس ملک بھارت کے واسی ہیں، صرف انہی کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں، ورنہ پیدل سفر حج اس ترقی یافتہ دور میں اور اس ترقی یافتہ دنیا میں کوئی پہلی اور نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایک بات یہ بھی اٹھ رہی ہے، یعنی ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتلائی کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سفر حج کے لیے پیدل روانہ ہونا اس ترقی یافتہ زمانے میں جائز ہے یا نہیں، جبکہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے وسائل ہیں جن کے ذریعے سے سفر حج کے لیے روانہ ہوا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہمارے مسلمان بھائی یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ پہنچنا، مدینہ منورہ پہنچنا آسان نہیں ہے، کیونکہ راستے میں سمندر پڑتے ہیں۔ اس لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی سفر حج کے لیے پیدل روانہ ہو کر سمندر میں گھسے بغیر، سمندر کو پار کیے بغیر چلا جائے۔ جبکہ اس طرح کی بات کرنے والے لوگ دنیا کے نقشے سے واقف نہیں ہیں، دنیا کا جو نقشہ ہے اس نقشے کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا کا نقشہ دیکھنا چاہیے اور اس نقشے کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے، وہ جو راستہ ہے کہ جس راستے سے سمندر سے بچ کر حج کے لیے جایا جا سکتا ہے، ایسا راستہ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بتلانا میرے یہاں حاضر ہونے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا سفر حج کے لیے پیدل روانہ ہونا جائز ہے یا نہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کام صرف اعتراض کرنا ہی ہے، جن کا کام صرف اس طرح کی چیزوں پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ ہندوستانی ذہنوں میں پیدل حج پر پیدا ہونے والے جتنے بھی اشکالات ہیں اور جتنے بھی اعتراضات ہیں، یہ یقینی طور پر دنیا کے دوسرے ملک والوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے ہنسی کا سبب بننے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا میں دوسری جگہوں پر، دوسرے ملکوں میں پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے حاجیوں کا استقبال اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جتنا استقبال ہمارے ملک بھارت میں مسلمانوں نے شہاب کے لیے کیا ہے۔ یعنی جتنا مسلمان شہاب کا استقبال کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دوسرے ملکوں میں اور دوسری جگہوں پر پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے حاجیوں کا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ شہاب کا پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہونا صرف ریاکاری اور دکھلاوا ہے، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ الزام بھی بالکل غلط ہے۔ کس کے دل میں کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر کیا ہے، دل کے حالات کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ عام لوگ اس کے بارے میں قطعاً نہیں جانتے۔ اس لیے کسی پر اس طرح کے الزام لگانا کہ یہ آدمی سفر حج کے لیے دکھلاوے کے لیے
لیے روانہ ہوا ہے یا اس کا مقصد دکھلاوا کرنا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کا الزام لگانے والوں نے شہاب کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے یا نہیں؟ اگر دیکھا ہے تو آپ اس طرح کی بات کہنے کے حقدار ہیں، جبکہ کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا جا سکتا تو آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرنا آپ کے لیے کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس طرح کے اعتراض کرنے والوں نے یوں ہی اعتراض کر دیا، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا تھا، ان کا مقصد اپنی زبان چلانا تھا، ان کا مقصد اپنے آپ کو فیمس اور مشہور کرنا تھا، سو وہ کر چکے۔ لیکن اس طرح کے الزام کسی انسان پر نہیں لگانے چاہیے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، کوئی اس رکن کو جہاز کے ذریعے سے کرے یا پیدل چل کر کرے، یہ ارکان اسلام کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ آپ ارکان اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ ارکان اسلام کے بارے میں اعتراض نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ طریقہ کار کی ترجیح پر بات ہو سکتی ہے، وہ بھی رکن اسلام اور اس کے عازم کی مکمل عزت کے ساتھ۔ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی عزت مجروح نہ ہو، اس کی عزت تار تار نہ ہو۔ کسی کے بارے میں اس طرح سے اعتراض کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ شہاب کا قافلہ جہاں سے بھی گزرا، ہزاروں لوگوں کے دلوں میں حج اور مناسک حج ادا کرنے کا جذبہ پیدا کر گیا اور پیدا کر رہا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شہاب ایسے ہی سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے ہوں، بلکہ انہوں نے سفر حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کافی دولت خرچ کی، راستے اور نقشے پاس کرانے کے لیے، اور اس سے پہلے روزانہ کئی کلومیٹر تک پیدل چلنے کی ٹریننگ لیتے رہے۔ کئی سالوں سے تربیت اور تیاریوں کے بعد کوئی شخص پیدل سفر حج پر نکلا ہو تو اسے احمق، بیوقوف اور ریاکار جیسے الفاظ سے یاد کرنا سخت گیری اور خود کی رائے پر جارحیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے جب تک آپ اس کی اصلی زندگی کے بارے میں پتہ نہ لگا لیں اور یہ بات آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ شہاب بھائی جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں اگرچہ اہل ایمان جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو بھی مصافحہ کرنے کی اجازت عموماً نہیں دیتے ہیں۔ بھیڑ جمع ہونے والے علاقوں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ اگر راستے میں ضعیف اور بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے ضرور مصافحہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے پیش کی جانے والی غذاؤں کو بمشکل ہاتھ لگاتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہاب کا مقصد دولت جمع کرنا اور دولت اکٹھی کرنا ہے، تو یہ کسی کی رقم بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، کسی کا پیسہ بھی نہیں لے رہے ہیں، یہ راستے میں دوسروں کی چیزیں قبول ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود ماشاءاللہ بہت زیادہ مالدار ہیں۔ موجودہ زمانے میں جبکہ مذہب اسلام اور مذہب اسلام کی چیزوں سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ کمزوری پائی جا رہی ہے اور لوگ مذہب اسلام کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں سستی برت رہے ہیں، یہاں تک کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے یا حج فرض ہو جاتا ہے تو وہ حج ادا کرنے کے بجائے یوں ہی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے زمانے میں جبکہ اسلام کے بارے میں، مذہب اسلام کے احکام کے بارے میں لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ سستی پیدا ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہو اور اس کے روانہ ہونے سے جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اگر اس طرح کے لوگ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں جن پر حج فرض ہے، اگر ان کے دلوں کے اندر حج کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ مذہب اسلام کے اس رکن پر عمل کریں، ان کے اوپر جو حج فرض ہے وہ اس فرضیت کو ادا کریں، تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے لوگوں کے اندر حج کی فرضیت ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور پرانے وقت کی طرح حاجیوں کے قافلوں کا استقبال کا شوق پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے بہت اچھے اثرات ہیں، یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ جہاں جہاں سے پیدل حاجی گزر
گزر رہا ہے وہاں پر مسلمانوں میں ایسے جذبات اور ولولے پیدا ہو رہے ہیں جن کی ذمہ داری علماء کرام پر اور مبلغین پر تھی۔ جگہ جگہ شہاب کے اخلاص کے اثرات یقینی طور پر ایمانی رونقوں کا سبب بن رہے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی شہاب کا یہ عمل گھر کر رہا ہے۔ غیر مسلم پولیس افسران تک بچھے جا رہے ہیں، اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کے اعتراض کرنے سے پہلے اور کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں جانکاری اور تحقیق کر لینی چاہیے، اور یہ جو سفر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس طرح کی کوششیں ہوتی رہنی چاہیے اور اس طرح کے کام ہوتے رہنے چاہیے، اور اس طرح کی کوششوں کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی ہمت بات بنانے والوں میں نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اس کا 0% حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی محنت یہ کیرلا سے جو یہ نوجوان چلا ہے، جتنی محنت اور لگن اور جذبے کے ساتھ چلا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھرپور استقبال کرتے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اعتراض نہ کرتے، مگر سوشل میڈیا پر ان کے خلاف لوگ فتوے شائع کر رہے ہیں، ان کے خلاف لوگ اپنے اعتراض درج کرا رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کو دوسروں کے اعتراض سے، یا جو اس طرح کی ہمت کر لیتا ہے، اس طرح کا عزم کر لیتا ہے، تو وہ کسی کے اعتراض کی فکر نہیں کرتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ لوگ رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سفر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے راستے کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، مصائب ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو سب کو دور فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ان کی نیک دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ شامل حال فرمائے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔